بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ اسلام نے ہمیں فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ اس بارے میں کچھ وضاحت یہ ہے، ایک ہے اسراف، ایک ہے فضول خرچی، تبذیر جس کو عربی میں تعبیر کرتے ہیں، اسراف اور تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں یعنی جائز کام وہ جائز و گناہ کا کام نہ ہو لیکن حد سے زیادہ تجاوز کرنا خرچ کرنے میں۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا پینا جائز ہے لیکن کھانے پینے میں اعتدال سے کام نہ لینا، حد سے زیادہ خرچ کرنا، نعمتوں کو ضائع کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارا کلچر ہے اور ایک مہمان کے لیے 2.25 لیٹر کی گورمے منگوا لینا، حد سے زیادہ پیسے خرچ کرنا۔ اور عام طور پر ہمارا جو ترتیب چل رہی ہے، تنخواہ آتی ہے ملازمین کی، مزدوروں کی، تو پہلے 10 دن میں ڈشیں بن رہی ہیں، چائنیز پلاؤ بن رہا ہے، افغانی پلاؤ بن رہا ہے، تو وہ پہلے 15 دن میں پیسے ختم کر دینا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ پھر اگلے 15 دن میں ادھار لینا، کبھی سبزی والے سے ادھار، کبھی کریانے والے سے ادھار۔ ایک تو عدم نظم و ضبط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی جو ہے وہ نصف معیشت ہے۔ میانہ روی سے خرچ کرنا آدمی کے معاشی مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں جن سے بعض گناہوں کا بھی ارتکاب ہوتا ہے۔ جب آدمی مقروض ہوتا ہے، قرضے والا قرض کا مطالبہ کرتا ہے، پھر وہ جھوٹ کا بھی ارتکاب کرتا ہے، ٹینشن بھی ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ اکثر ہماری عدم نظم و ضبط کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک کمرہ بنا سکتے ہیں، اس کے ہمارے پاس پیسے ہیں، 2 کمروں کی بنیاد رکھنا یہ اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، کیونکہ سریے والے سے جھوٹ بولے گا، بجری والے سے جھوٹ بولے گا اور پریشان ہوگا۔ یہ پریشانیاں ہماری خود ساختہ ہیں جس کو ہم مختلف نسبتیں اور نام دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے اسراف سے بھی بچیں حد سے زیادہ۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 دفعہ وضو والے اعضاء کو دھونا چاہیے، اگر کوئی آدمی 4تھی دفعہ دھوئے تو اس کو اسراف کہتے ہیں۔ تبذیر کہتے ہیں گناہوں پر پیسہ خرچ کرنا، آوارگی پر پیسہ خرچ کرنا جس کا کوئی مقصود نہ ہو، لغو باتوں پر پیسہ خرچ کرنا، تو اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ جیسے عام طور پر نشے پر پیسہ خرچ کرنا، ایک آدمی 500 روپے کے نوٹ کو آگ لگا دے تو سارے اسے کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اور گولڈ لیف کی سگریٹ کی ڈبی پی جائے تو سارے اسے سمجھدار کہتے ہیں۔ وہ اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ نے غلط کیا، یعنی یہ فضول نشہ ہے، اس کے بغیر بھی تو زندگی گزر سکتی ہے۔ عام طور پر شادی بیاہ میں فضول خرچی کی جاتی ہے، تبذیر گناہوں پر پیسہ خرچ کرنا، جیسے پٹاخے بجانا، اس قسم کے ارتکابات جو ہیں۔ پھر ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اور یہ ہماری مرکزی غلطی ہے کہ ہم انکم بڑھانا چاہتے ہیں، فضول خرچیوں کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے کام میں، گھر میں نظم و ضبط بنانا چاہیے کہ گھر میں جو اخراجات ہیں، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت تداین کہتے ہیں، یعنی لکھنا کہ کتنا پیسہ آ رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں گھریلو معاملات میں پتہ چل جائے گا کتنا جائز خرچ ہو رہا ہے، کتنا ناجائز، اور کتنا اسراف ہو رہا ہے، کتنا صحیح مصرف پر خرچ ہو رہا ہے۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہیں ہم فضول خرچی کا ارتکاب کر کے اس وعید کے تحت تو نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو اسراف سے بھی بچائے، تبذیر سے بھی بچائے، یعنی فضول خرچی بھی نہ کریں۔ اور اس کے مد مقابل بخل ہے۔ انسان کو اسلام نے اعتدال میں رکھا ہے، یہ بھی فرمایا کہ بخل نہ کرے، یعنی بعض دفعہ تو اتنا بخل کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرنا، بعض دفعہ اتنی تبذیر کہ حد سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔